سماعت کریں گے۔ پہلی نصیحت آپ نے فرمایا لوگوں پر وہ چیز دراز ہو گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، حالانکہ وہ آخرت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ بے شک دنیا پیٹھ پھیر رہی ہے تاکہ وہ چلی جائے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ وہ گھر کہ جس کی طرف تم جا رہے ہو اس سے زیادہ قریب ہے جس سے تم نکل رہے ہو۔ اگر وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیل کرتا، لیکن ابھی عبارت پر اکتفا کر رہا ہوں۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمایا علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو۔ فرمایا علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے زندہ فرمایا کرتا ہے۔ تیسری نصیحت آپ کہتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کہ تم اس مرغے سے زیادہ عاجز مت بنو۔ لوگوں اس مرغے سے زیادہ عاجز اور بیکار مت بن جاؤ کہ جو صبح سویرے آواز لگاتا ہے اور تم بستر پر سو رہے ہوتے ہو۔ مرغا جانور ہو کے اڑ گیا اور وہ رب کی صدائیں اپنی زبان میں دینے لگا، اور تم اشرف المخلوقات ہو کے سو رہے ہو۔ حضرت لقمان فرما رہے ہیں اس مرغے سے زیادہ تو بیکار نہ بنو۔ یہ تین نصیحتیں۔ اب چونکہ حضرت لقمان کی نصیحتیں آپ نے سنی تو پھر سید کونین کی نصیحتیں بھی سننا ہم پر لازم ہے۔ جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہیں ان کی نصیحتیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ حکمت علم سمجھ سوجھ بوجھ کیا ہے، اس کی اصل اس کی جڑ کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہو سمجھ لو وہ حکمت والا ہے، اور جس کے دل میں خوف نہ ہو اگرچہ وہ مفتی ہو، وہ عالم ہو، وہ علامہ فہامہ ہو، اس کے پاس حکمت نہیں ہے۔ قبلہ استاد محترم سید حسن میاں صاحب فرماتے تھے کہ یہ نہ سمجھو کہ ڈگریاں حاصل کرنے سے علم ملتا ہے۔ علم ڈگریاں حاصل کرنے یا کتابیں رٹنے سے نہیں ملتا، علم رب کے ڈرنے سے ملا کرتا ہے۔ آگے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھوڑا ہو اور کافی ہو اس سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ تھوڑا ہو اور کافی ہو وہ اس سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ آگے فرمایا تقوی اختیار کرو تو لوگوں میں زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت اختیار کرو تو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ یار خود تو بڑی نصیحتیں کرتا پھرتا ہے، لیکن خوش نصیب کسے فرمایا حضور نے؟ اسے نہیں فرمایا جو دوسروں کو نصیحتیں کرے، اسے فرمایا جو دوسروں کی نصیحتیں سن کر کے اسے قبول کرے۔ یہاں فارسی کی پہلی کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی 100 نصیحتیں موجود ہیں، جن میں سے میں حافظ ندیم صاحب نے جن پر ٹک لگایا ہے 15 نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھیں، 100 نصیحتیں۔ ہم تو اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے، لقمان نے اپنے بیٹے کو 100 نصیحتیں کی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کو نصیحت بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا بچہ تمہارے طریقے پر عمل کر سکے۔ کہا تھا آپ نے کہا اے جان پدر، اے باپ کی جان، اے میرے بیٹے خدا را بشناس، خدا کو پہچان۔ سب سے پہلی ڈیوٹی کیا کر؟ خدا کو پہچان۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو سب سے بڑا مدرسہ ہے اس میں جا کے تعلیم حاصل کر، جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس میں جا کر کے ایگزام دے، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ کیا کہا تھا کہ بیٹے تجھے سب سے پہلے اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ آگے اختصار کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں۔ کہا اپنی قدر تو دنیا کرتی ہے،
بیٹے قدر مردم بدا، تجھے لوگوں کی قدر جاننا ہے، لوگوں کی قدر جان۔ اپنی قدر تو دنیا کرتی ہے، بہتر وہ نہیں جو اپنی قدر کرے، اپنی رسپیکٹ کرے، بہتر وہ ہے جو دوسروں کی قدر جانے۔ بیٹا دوسروں کی قدر جانو۔ آپ نے آگے فرمایا حق ہما کسرا بشناس، تمام لوگوں کو حق کے ساتھ جان۔ آگے فرمایا یار را وقت سختی بھی آزما، اور بیٹا دوستی کر لیکن دوستی کا امتحان بھی لے۔ کب لے؟ جب تو سختی میں ہو، جب تو پریشانی میں ہو تب بلا دوست کو۔ جیب میں جب پیسہ ہو تو کھانے کے لیے دوست آئے گا، لیکن جب جیب میں پیسہ نہ ہو اور قرضہ سر پر ہو تب اگر قرضہ اتارنے کے لیے دوست آ رہا ہے تب وہ سچا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت لقمان فرماتے ہیں بیٹے دوستی کرنا غلط نہیں۔ ایک صاحب تھے کعبہ شریف میں کھڑے ہو کر کے مولا میرے دوستوں کو معاف فرما، مولا میرے دوستوں کی مغفرت فرما، مولا میرے دوستوں کو اچھا کر دے۔ ایک شخص دوڑتے ہوئے آئے، کہا بھائی اپنے لیے بھی کچھ کر لو، کعبے میں آئے ہو، اللہ کے گھر میں آئے ہو، تمہیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگنا چاہیے، اپنے لیے بھی مانگنا چاہیے، سب دوستوں کے لیے مانگ رہے ہو۔ کہا دراصل میں اپنے ہی لیے مانگ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر میرے دوست اچھے ہوں گے تو میں آٹومیٹک اچھا ہوں گا، اگر میرے دوست نمازی ہوں گے تو میں بھی نمازی ہوں گا، اگر میرے دوست رب سے ڈرنے والے ہوں گے تو میں بھی رب سے ڈرنے والا ہوں گا۔ تو پھر فرمایا دوستی کرنا ہو تو اچھے سے کرو، اور پھر جب اس دوستی کی پہچان کرنا ہو تو سختی کے وقت میں پہچان کرو۔ اگر فرمایا درکار خیر جد و جہد نمائے اور حق کے کاموں میں کوشش کرو، حق کے کاموں میں کوشش کرو، لگے رہو حق کے کاموں میں۔ اور فرمایا بیٹا جب تک ماں باپ ہیں، ماں باپ مادر و پدر را غنیمت جان، جب تک ماں باپ کا سایہ تیرے سر پر بلند ہے ان کو غنیمت جان، ان کی عزت کر، کیونکہ اے فنا اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائیں گے۔ کہا جب تک ماں باپ ہیں ان کو غنیمت جانو۔ اور کہا بیٹا جو تجھے پڑھا دے، جو تجھے ایک ہی حرف سکھا دے، استاد را بہترین پدر شمر، تو پھر اس استاد کو برا بھلا نہیں کہنا، اسے اپنے بہترین باپ کی طرح شمار کرنا ہے۔ استاد را بہترین پدر شمر، استاد کو بہترین باپ کی طرح شمار کر۔ اور کہا بیٹا کمانا بھی ہوگا زندگی میں، ایسا نہیں کہ آمدنی ہو اٹھنی خرچہ کرو روپیہ، ایسا نہیں کرنا، خرچ باندازے دخل کن، جتنا آمدنی ہو اتنا ہی خرچہ کرنا سیکھو۔ آگے فرمایا کہا بیٹا سخن چو شب بشب گوئی، جب تم رات میں کوئی بات کہو آہستہ و نرم گوئی تو آہستہ آہستہ کہو، اور جب ضرورت پڑ جائے زور سے بولنے کی وہ چون بزور گوئی، اگر زور سے بولنے کی ضرورت اور حاجت پڑ جائے، میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں قبلہ، اگر ضرورت پڑ جائے تجھے زور سے بولنے کی تو کہا باہر سو نگاہ کن، تو چاروں طرف دیکھ لے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، باہر سو نگاہ کن تو سب طرف نگاہ کر۔ اور کہا کم خوردن کم کھانا، کم گفتن کم بولنا، کم خفتن اور کم سونا، عادت گیر اپنی عادت بنا لے۔ جو زیادہ کھاتا ہے وہ بھی چین سے نہیں رہتا، کبھی پیٹ میں درد، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، وہ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، گلستہ جو جماعت اولیٰ میں فارسی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کہتے ہیں زیادہ کھانے والا 2 دن پریشان رہتا ہے، ایک دن زیادہ کھانے کی وجہ سے اور دوسرے دن ٹوائلٹ میں جانے کی وجہ سے۔ آپ فرما رہے ہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، تو فرمایا کم کھانا کم بولنا کم سونا عادت بناؤ، اور کہا ہر چے بخود نہ پسندی بدی گرامہ پسند، جو تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے پسند مت کر۔ ہاں زوجہ محترمہ وہ جو ٹیری کارڈ والا سوٹ ہے کہاں گیا وہ دے دو دوسری کو، کیونکہ وہ میں پہنوں گا نہیں، وہ ٹیری کارڈ کا کپڑا ہے، تو وہ ٹھیک ہے وہ امام صاحب کو دے دو، وہ کسی فقیر کو دے دو۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند مت کر،
جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر۔ آگے فرمایا با بزرگ تر از خود مزاح مکن، اپنوں سے بڑوں سے مذاق مت کر۔ یہ بڑوں کو بھی چاہیے کہ بچوں سے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بچوں کو چھیڑتے ہیں بڑے لوگ اور پھر وہ ان کو بدلے میں گالیاں دیتے ہیں۔ تو بڑوں کے لیے نصیحت یہ کہ چھوٹے سے مذاق نہ کریں، اور چھوٹوں کے لیے بھی نصیحت یہ کہ وہ بڑوں سے ادب کریں، ان سے مذاق نہ کریں۔ آگے آخری نصیحت، حالانکہ 100 نصیحت ہے، میں نے اختصار کے طور پر آخری نصیحت پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا بیٹے زندگی کیسے گزارنا ہے، کہا زندگی کن، زندگی کیسے گزارنا ہے بیٹا؟ خود بخدائے تعالی بصدق، ہمیشہ حق کے ساتھ لگے رہنا ہے، حق کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، بخدائے تعالی بصدق، سچائی کے ساتھ، رب کے سچائی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، بنفس بقہر، اور نفس کی ماننا نہیں، نفس کو نیچے جھکانا ہے، بنفس بقہر، نفس پر قہر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور بخلق بانصاف، اور مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ اگر بھائی کی بھائی سے لڑائی ہو گئی، بھائی کی کسی غیر سے لڑائی ہو گئی، اس نے فون کر دیا بھائی میری لڑائی ہو گئی ہے، یہ ڈنڈا لے کے پہنچا، نہ پوچھنا نہ گچھنا کہ غلطی کس کی ہے، اپنے بھائی کی جانب سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ یہ انصاف نہیں، انصاف یہ ہے ہاں تو ڈنڈا لے کے جاتا، تیرے بھائی نے فون کیا لڑائی ہو گئی، تو جانا چاہیے تھا، تیرا حق بنتا ہے، جانا بھی چاہیے اپنے متعلق، لیکن پہلے پوچھے کہ کیا ہوا تھا، مسئلہ کیا تھا، اگر غلطی ہو تو اس کو مار، اور اگر تیرے بھائی کی غلطی ہو تو سزا تو اپنے بھائی کو بھی دے۔ یہ انصاف ہوا کرتا ہے، سمجھے؟ تو فرمایا مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ زندگی گزار بیٹا، اور کہا وہ بزرگان بخدمت، اور بزرگوں کی خدمت کر کے زندگی گزار، بخرداں بشفقت، اور چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ زندگی گزار، ان پر مہربانی کے ساتھ زندگی گزار، با درویشہ و موافقت، اور درویشوں کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے زندگی گزار۔ ان کے ساتھ جو درویش ہیں ان کے ساتھ اخلاقیت اور محبت کے ساتھ پیش کر کے اور ان کی تربیت سیکھ کر کے اپنی زندگی کو گزار، بدشمنہ بہل، اور دشمنوں کی برداشت کر کے زندگی گزار۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر سے گالی تو ادھر سے گالی، پھر لڑائی، پھر ہاتھا پائی، پھر پولیس خانہ، اور اگر ادھر سے گالی ادھر سے کچھ نہیں، وہ کتنی دیر دے گا، دے کر کے تھک جائے گا، اور تیرا معاملہ پولیس تک جانے سے بچ جائے گا۔ یہ لقمان کی نصیحت پہ عمل کرو، بدشمنہ بہل، دشمنوں کے ساتھ بردباری کے ساتھ برداشت کے ساتھ زندگی گزار، بعالمہ بتواضع، اور عالموں سے محبت کرنے کے ساتھ زندگی گزار، ان کی مہمان نوازی کے ساتھ زندگی گزار، اور کہا آخر میں بجاہلا بنصیحت، اور جاہلوں کے ساتھ جاہل بننے کی کوشش نہ کرنا، جاہلوں کو اپنی طرح بنانے کی کوشش کرنا، جاہلوں کو نصیحت کرنے کے ساتھ زندگی گزار۔ یہ ہے زندگی کا شیڈیول، اگر اس طرح زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا۔ اور یہ تو بیٹے کو نصیحت کی تھی، اگر لقمان کی ان نصیحتوں پر تم بھی عمل کر لوگے تو زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔